بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 پڑھنا بھی سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس میں آنے والے قواعد اور خاص طور پہ جو گرامر کا حصہ ہمارا فعل ماضی کا چل رہا ہے اس کو بھی ہم سبق نمبر 31 کے تحت آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی ہم تجوید کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ آج کے سبق میں ایک یہاں پر قاعدہ ہم سیکھیں گے، اگرچہ پہلے گزر چکا ہے، ریپیٹ ہو جائے گا تو مزید راسخ ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا کہ لام پر کھڑی زبر ہو، کسی بھی حرف پر کھڑی زبر ہو تو ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے، مٹھی کھلنے کے برابر لا، چھوٹی مد اسے کہیں گے۔ اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ 3 گنا بڑھ جاتی ہے، تو بن جائے گا لا۔ اس لیے یہاں پہ ہم نے زیادہ مد کی تھی کہ کھڑی زبر پہ تو الا اتنی ہونی چاہیے تھی، آگے حمزہ کی وجہ سے یہ بڑھ گئی ہے۔ اولئک۔ اچھا، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ پیش کے بعد واو آ جائے تو آواز لمبی ہو جاتی ہے، ہم نے یہاں پر اولئک کیوں نہیں پڑھا؟ اولئک کیوں پڑھے ہیں؟ جی بیٹا، اس پر جزم نہیں ہے، کیونکہ پیش کو مد کرنے کے لیے واو کا ہی صرف ہونا کافی نہیں ہے، واو کے اوپر ساکن ہونا، سکون ہونا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم بیٹے نے درست جواب دیا۔ واو خالی ہوگا تو وہ واو سائلنٹ ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ واو پہ جزم آ جائے گی تو وہ مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں کہ واو خالی نظر آئے گا آپ کو، اس واو کو لکھا تو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ نمبر 2، ایک قاعدہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہا اور ہا کا، یہ مخرج سے متعلق ہے۔ ہا اور ہا، ان دونوں میں آواز میں بڑا فرق ہے۔ ہا یہ حلق سے ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، ہا یہ سینے سے ذرا زوردار آہ نکلتی ہے، اس کا فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں ملحوظ رکھیں گے معنی بگڑ جائے گا۔ ربحتی، حتی اگر پڑھیں گے ربحتی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شد کیوں آئی، یوں کیوں نہیں پڑھا رابحتی؟ رابحتی 2 تا ہیں، اب کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس کے حرف ہیں، تا اور تا، جب یہ اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کی آواز مرج ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، مدغم ہو جاتی ہے۔ ادغام کی نشانی اوپر شد، یہ صرف ادغام کی وجہ سے ہے کہ اس تا کی آواز کو اس میں داخل کر دیا، تا لکھی رہی، ساکن بھی رہی، لیکن اس کی آواز اگلے تا کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے یہاں پر شد آئی ہے۔ پڑھیں گے رابحتی، رابحتی۔ اگر یہاں پہ دال ہوتی اور آگے تا ہوتی تو تب بھی دال اور تا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، رت، رت تم،
تو پھر دال تب بھی نہ پڑھی جاتی، پھر بھی صرف تا ہو جاتی، دال سائلنٹ ہو جاتی۔ آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو یہ مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو تجوید کے بارے میں آج ہم نے پڑھا کہ چھوٹی مد بڑی کب ہوتی ہے، واو مدہ کون سی کہلائے گی اور کون سی واو مدہ نہیں کہلائے گی۔ تو کون سی واو مد نہیں کہلائے گی؟ وہ واو خالی جس سے پہلے پیش ہو، وہ واو غیر مدہ ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے، اس پر آواز مد ہوگی اور اس پہ آواز مد نہیں ہوگی۔ تجوید کا آج اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم رکتے ہیں تو کیسے رکیں؟ جب ہم گول تا پر سانس توڑیں، گول تا پر سانس توڑ دیں تو کیسے توڑیں گے؟ کیا یوں پڑھیں گے اشتروا الضلالۃ، اس طرح رکیں گے، یا اشتروا الضلالہ، تو ضلالہ کہیں گے، یہ تا کی آواز ہا میں تبدیل ہو جائے گی، ضلالت بھی نہیں کہیں گے، ضلالتہ بھی نہیں کہیں گے، ضلالہ، تو تا کی آواز ہا میں چینج ہو جائے گی، یوں رکیں گے۔ پھر آگے جب ہم پڑھیں گے تو پچھلے کے ساتھ ملا کے آگے پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہاں ضلالہ پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی سانس اتنی نہیں ہے، جب بعض میری طرح پھیپھڑوں کے مریض ہوتے ہیں اتنی سانس نہیں ہوتی، تو وہ یہاں سے بھی شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے۔ ہاں وہ اسی میں اصل میں الائی کا الالباب میں بھی الو ہے، یہی بہت 90 تلے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں۔